نواز شریف سب سے زیادہ تجربے کار سیاستدان، گفتگو میں نہایت محتاط۔ کیا نواز شریف کے سیاسی مرشد جنرل ضیاء الحق؟ سلیم صافی کے انکشافات سے بھرپور کالم نگار سلیم صافی کا اپنے کالم میں کہنا ہے کہ میاں نواز شریف موجودہ پاکستانی سیاستدانوں میں سب سے زیادہ تجربے کار سیاستدان ہیں۔ ان کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خوبیاں عطا کی ہیں جو کم سیاسی رہنماؤں کو نصیب ہوئیں۔ اندر سے شاید کینہ پرور ہیں، لیکن ملنے جلنے میں نہایت ملنسار ہیں۔ ملتے ہوئے اپنے بدترین مخالف کو بھی بے انتہا عزت دیتے ہیں۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ ملاقات کے دوران خود کم بولتے ہیں اور سوال کر کے دوسروں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ دوسرے سیاستدانوں کے برعکس غیبت کم کرتے ہیں اور مخالف کے بارے میں سخت زبان یا گالی پر مشتمل الفاظ بھی استعمال نہیں کرتے۔ بہت غصے میں آ جائیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بہت خراب انسان ہے۔ وہ عمل اور گفتگو دونوں میں نہایت محتاط ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اچانک کوئی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جو ان کی پوری شخصیت کے منافی ہوتا ہے۔ مثلا جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ، جس کی منطق وہ آج تک کسی کو نہیں سمجھا سکے۔ اسی طرح محتاط انداز میں بولتے بولتے وہ بعض اوقات نہایت غیر محتاط جملہ زبان پر لے آتے ہیں جو ان کی شخصیت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایسا ہی عمل انہوں نے گزشتہ روز لاہور میں پارٹی منشور کی تقریب رونمائی کے دوران کیا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو پختونوں سے جوڑتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی بیماری یعنی عمران خان سے اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن پوری پارٹی کو بیماری قرار دینا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ دیگر جماعتوں کی طرح پی ٹی آئی میں برے لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں۔ یہ بیماری خیبر پختونخوا سے آئی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے بعض لوگ جلدی بے وقوف بن جاتے ہیں۔ میاں صاحب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہیں آسانی کے ساتھ دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے بے وقوف کا لفظ استعمال کیا جو سراسر زیادتی ہے۔ اصل میں پختونوں کے ہاں قبائلی کلچر ضرور ہے، لیکن سرداری نظام کا وہاں نام و نشان نہیں ہے۔ ہر بندہ آزاد ہے اور آزادی کے ساتھ اپنی رائے قائم کرتا اور بدلتا ہے۔ پنجاب کی طرح وہ برادری ازم کا شکار ہے، اور نہ سندھ اور بلوچستان کی طرح وہاں سرداری نظام ہے، اس لیے وہ ووٹ دینے اور سیاسی رائے قائم کرنے میں نسبتاً زیادہ آزاد ہیں۔ یہ ان کی خوبی ہے جسے میاں صاحب نے خامی بنا دیا۔ انہوں نے ایک پہلو تو بیان کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ پختون ایک مرتبہ ووٹ دے دیتے ہیں، لیکن جب کوئی توقع پر پورا نہیں اترتا تو پھر سندھ اور پنجاب کی طرح تعصب کی بنیاد پر کسی سے ہمیشہ کے لیے جڑے نہیں رہتے۔ ماضی قریب میں پختونوں نے MMA کی صورت میں نیا تجربہ کیا، لیکن جب وہ توقع پر پورا نہ اتری تو اگلے انتخابات میں اسے دفن کر کے امن کے قیام کی آرزو میں ANP کو حکمرانی دی۔ ANP توقع پر پوری نہ اتری تو اگلی مرتبہ وہ PTI کی طرف آئے۔ PTI ان کی اپنی تخلیق نہیں تھی، لیکن پختونوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی نیا تجربہ کرتی ہے تو اس کے لیے پہلے پختونوں کی سرزمین منتخب کر لیتی ہے۔ جس طرح مذہبی انتہا پسندی کا آغاز پنڈی، لاہور اور کراچی سے ہوا، لیکن تجربہ کار پختونوں کی سرزمین بن گئی، اسی طرح PTI کے لیے بھی پہلی بار تجربہ گاہ پختونخوا کو بنایا گیا۔ پختونوں کے PTI کی طرف جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میاں صاحب نے نون لیگ کو عملاً پنجاب کی، یعنی میاں صاحب کی 2013 کی کابینہ میں صرف ایک پختون وزیر تھا، اور زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی عملاً سندھ کی جماعت بنا دی، جبکہ عمران خان نے پختونخوا پر بھرپور توجہ دی۔ خود اس گفتگو میں بھی میاں صاحب کی زبان سے ایک فقرہ ایسا نکلا جس سے پتہ چلتا ہے کہ پختون بے وقوف نہیں۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ 2013 میں مولانا فضل الرحمان نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ پختونخوا میں PTI کی حکومت نہیں بننی چاہیے، لیکن میں نے غلطی کر کے انہیں حکومت دے دی۔ گویا وہ خود مان رہے ہیں کہ پختون مولانا فضل الرحمان ان سے زیادہ دور اندیش ثابت ہوئے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ PTI جو بقول میاں صاحب کے بیماری ہے خیبر پختونخوا سے آئی، تاریخی طور پر غلط ہے، کیونکہ عمران خان لاہور میں پلے بڑھے۔ بطور کرکٹر میاں نواز شریف نے انہیں پلاٹ سے نوازا، شوکت خانم کے لیے زمین انہوں نے دی، میاں نواز شریف کے سیاسی مرشد جنرل ضیاء الحق نے انہیں وزارت کی پیشکش کی اور میاں صاحب نے اپنی جماعت میں آنے کی۔ عمران خان کو سیاست میں آنے کی پٹی گولڈ اسمتھ، جنرل حمید گل اور حفیظ اللہ نیازی نے پڑھائی، اور ان میں ایک بھی پختونخوا کا رہنے والا نہیں تھا۔ 2002 کے انتخابات میں عمران خان نے پختونخوا سے بھی الیکشن لڑا، لیکن وہاں کے لوگوں نے انہیں کامیاب نہیں کرایا اور وہ پنجاب کے ایک حلقے سے کامیاب ہوئے۔ ان کے سیاسی غبارے میں ہوا جنرل پاشا صاحب نے بھری، جن کا تعلق پختونخوا سے نہیں۔ اسی طرح ان کے دھرنے جنرل راحیل شریف کے دور میں جنرل ظہیر الاسلام نے کروائے، اور ان دونوں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ پھر نواز شریف وغیرہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں اقتدار جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید نے دلوایا، اور وہ دونوں بھی پنجابی ہیں۔ یہ ہمارا اپنی جگہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو کسی پختون نے نہیں بلکہ خود میاں نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا۔ لہٰذا میاں صاحب PTI کے سونامی سے پختونخوا اسی طرح زیادہ متاثر ہوا ہے جس طرح مذہبی انتہا پسندی اور عسکریت پسندی سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ لیکن آپ کی یہ بات قطعاً غلط ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے آپ کی طرف آئی۔ بیماری ہے یا علاج، لیکن PTI پختونخوا سے پنجاب میں نہیں آئی بلکہ پنجاب سے پختونخوا میں گئی۔